قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. پھر سردار یعنی حضرت شعیب علیہ السلام قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور جواب کون دے رہا ہے؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه. لیکن ان کی قوم کے متکبروں کے سردار کہنے لگے لا یخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا. شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے او لتعودن فی ملتنا، یا تمہیں ہم واپس لے کے آئیں گے اپنی قوم میں، اپنی ملت میں، یعنی اپنے مذہب میں. قال اولو کنا کارہین. حضرت شعیب نے کہا خواہ ہمیں ناپسند ہو، ہم بیزار ہوں تمہارے مذہب سے. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم. حضرت شعیب نے فرمایا ہم اللہ پر جھوٹ گھڑیں اگر ہم واپس تمہاری قوم میں چلے جائیں، تمہارے مذہب میں چلے جائیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نکال لیا ہے. وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس میں واپس لوٹ جائیں الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ ہمارے رب کو یہ منظور ہو، اللہ تعالیٰ کو. وسع ربنا کل شیء علما، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ توکلنا، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب فیصلہ فرما ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان بالکل ٹھیک ٹھیک. وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا ان کی قوم میں سے کافروں کے سرداروں نے لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی انکم اذا لخاسرون، تو یقیناً نقصان سے دوچار ہوگے. فاخذتهم الرجفۃ، تو آن لیا ان کو ایک زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. الذین کذبوا شعیبا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا. کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی برباد ہونے والے تھے. فتولی عنہم، تو حضرت شعیب بھی ان سے مڑے. وقال، یہ کہتے ہوئے یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو پہنچا دی ہیں تمہیں اپنے رب کے پیغامات. ونصحت لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا رہا. فکیف اسیٰ علی قوم کافرین، تو اب میں کیسے غم کھاؤں ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے رہے. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اب ان 5 رسولوں کے انباء بیان ہو گئی. اب ان پر ایک کومنٹری آئے گی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوگا. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے کسی بستی میں کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا الا اخذنا اہلہا بالباساء والضراء، مگر یہ کہ اس کے رہنے والوں کو تنگی اور سختی سے ہم نے آزمایا. لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر بدل دیا ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے. حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے. وقالوا، اور کہنے لگے قد مس آبانا الضراء والسراء، سختی اور جسمانی اذیت تو آئی تھی ہمارے آباء و اجداد کو، یعنی ہم اس سے بالا تر ہیں، ہمیں نہیں آنے والی. فاخذناہم بغتۃ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک. وہم لا یشعرون، پھر انہیں کوئی شعور بھی نہ تھا، انہیں خبر تک نہ ہوئی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اب یہ مکے والوں سے وارن کیا جا رہا ہے. لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نازل فرماتے ان پر آسمان سے برکتیں. وَالْأَرْضِ، اور زمین سے نکالتے. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو ان کی کرتوتوں کے عوض کے سبب دبوچ لیا. افا امن اہل القریٰ، یعنی پہلے جنرل ذکر کر کے کہ وہ کرتے ہوئے ایسا ہوتا، اب ڈائریکٹ خطاب مکے والوں سے. افا امن اہل القریٰ، تو کیا بستی والے یعنی مکے والے نچنت ہو گئے ہیں کس چیز سے؟ ان یاتیہم باسنا بیاتن او ہم نائمون. یہ پہلے رکوع کا مضمون ہے نا، کہ کتنی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، یا تو وہ سو رہے تھے رات کو، اور یا دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے. اب پھر وہی بات، افامنا اہل القریٰ،
تو کیا بستیوں کے لوگ اس سے نچنت ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ آئے ان پر ہمارا عذاب بیاتن، رات کو، وہم نائمون، جبکہ وہ سو رہے ہوں. اوا من اہل القری، کیا بے خوف ہو گئے بستیوں کے لوگ اس سے، این یاتیہم باسنا ضحن، کہ ان پر ہمارا عذاب آئے مڈ مارننگ پر، یعنی جب سورج چڑھتا ہے صبح، ضحا، چاشت کا وقت، وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. افا امن مکر اللہ، کیا یہ لوگ نچنت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی چال سے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ تعالیٰ کی چال سے نچنت، بے خوف تو صرف نقصان سے دوچار ہونے والے ہی ہوتے ہیں. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا نہیں رہنمائی ملی ان لوگوں کو جو وارث بنتے ہیں زمین کے بعد ان کے جو پہلے آباد تھے، من بعد اہلہا، ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں ان کو بھی، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ونطبع علی قلوبہم، اور ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، لہذا وہ کچھ نہیں سنتے. تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہیں جن کے قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے پیغمبر آئے تھے واضح نشانیاں لے کر. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو وہ نہ ہوئے ایمان لانے والے، بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، اس لیے کہ اس کو پہلے جھٹلا چکے تھے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، یوں اللہ تعالیٰ سیل کر دیتا ہے کافروں کے دلوں کو کہ پھر وہ ہدایت قبول نہیں کرتے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور نہ پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کا پاسدار. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور یقیناً ہم نے پایا ان کی اکثریت کو نافرمان. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا، اور ایک طویل بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں. اللہ نے چاہا تو ہم اس کو مکمل کر سکیں گے، لیکن اگر ایک نشست میں مکمل کریں تو بہرحال اس کا زیادہ لطف آئے گا، باقی جو اللہ کو منظور. ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا، اب یہ ان رسولوں کا تذکرہ ہو گیا نا. اب ثم، اس کے بعد ہم نے مبعوث فرمایا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. فظلموا بها، تو انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ زیادتی کی. زیادتی کی ہے، زیادتی کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ انہیں ماننے سے انکار کرنا، ان کی توہین کرنا. فانظر، تو دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا. وقال موسیٰ یا فرعون، اور حضرت موسیٰ نے کہا اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. اور یہی اصل میں سب سے بڑی گالی تھی اس کے دربار میں جو دی، جبکہ وہ کلیم کر رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، آئی ایم دا گریٹسٹ لارڈ، اور اس کے بھرے دربار میں جا کر بے عزتی کر دی اس کی، اور کہا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے شان یہ ہے کہ میں اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہوں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، کھلی نشانی. فارسل معی بنی اسرائیل، بس بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، فرعون نے کہا اچھا اگر کوئی نشانی لایا ہے تو پھر پروڈیوس کر، کم ود اٹ. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے. فالقى عصاه، تو ڈال دیا حضرت موسیٰ نے اپنا عصا. فاذا هي ثعبان مبین، اور وہ یکایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا. ونزع یدہ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں سے اندر لے کے گئے اور پھر کھینچا. نزع یدہ، اپنا ہاتھ کھینچا. فاذا هي بیضاء للناظرین، تو وہ یکایک نظر آیا چمکتا ہوا سفید لوگوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے. قال الملأ من قوم فرعون، پھر تکلیف ہوئی سرداروں کو جو درباری اس کے بیٹھے ہوئے تھے. قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سردار کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، بادشاہ سامت یہ کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ خالص سیاسی بیان. اب پبلک اوپینین جو ہے اس کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ آج سے 20-30 سال پہلے تک
جب بھی کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ باور کرانے میں کوئی دشمن کامیاب ہو جاتا تھا، اس کا سیاسی دشمن، کہ یہ بھارت کا ایجنٹ ہے، تو اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا تھا۔ اب تو خیر وہ بات نہیں رہی۔ تو اب یہ سیاسی بیان ہے کہ یہ جادوگر ہیں جو تمہیں اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں، پبلک اوپینین ون کرنے کے لیے۔ فماذا تامرون، اب کیا مشورہ دیتے ہو تم؟ بادشاہ نے پوچھا ان سے۔ قالوا ارجہ واخاہ، تو نے کہا کہ اس کو انتظار میں رکھو، معاملہ ذرا لنگر آن کرو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو بھی روک کے رکھو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور تمام شہروں میں سمنز بھیج دو، ہرکارے بھیج دو، کیا کرنے کے لیے؟ جمع کرنے کے لیے، یاتو کا بکل ساحر علیم، جو آپ کی خدمت میں لا حاضر کریں تمام ماہر جادوگروں کو۔ وجاء السحرۃ، آگے جادوگر فرعون کے پاس، قالو، کہنے لگے، انا لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، بادشاہ سلامت جی جیت جائیے تو انعام شنام لبے گا نا۔ فرعون نے کہا، قال نعم، او یس، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، چھڈو گلا، میں تانوں اپنا وزیر بنا لوں گا، یعنی کیبنٹ میں شامل کر لوں گا، یعنی قریب ترین حلقے کے اندر سارے بینیفٹ لوٹ سکو گے تم۔ قالوا یا موسیٰ، اب اگلا سین ہے کہ وہ جادوگروں کا مقابلہ شروع ہو گیا حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، موسیٰ تم اپنا داؤ چلاؤ گے، داؤ کھیلو گے، یا ہم اپنا داؤ کھیلیں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا القوا، تم پہلے کھیلو۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے اپنا داؤ چلایا، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ جادو کی حقیقت یہی ہے، جادو صرف جادوگر جو ہے اس کا ایک خاص فن ہوتا ہے کہ وہ اپنے فن سے دیکھنے والوں کی جو ول پاور ہے اس کو کیپچر کر لیتا ہے، اور جو کچھ انہیں دکھانا چاہتا ہے وہ ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ مثلا یہاں کہ او گھنٹہ گھر، لیکن گھنٹہ گھر تو شہر میں بڑا کھڑا ہوا ہے، تو ہم سب دیکھیں گے، اگر ہم جادو کے اثر میں آ جائیں گے تو ہم کہیں گے یس جی گھنٹہ گھر، یعنی ہمیں بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہوگا جیسے گھنٹہ گھر کے، حالانکہ یہاں پر گھنٹہ گھر ہوتا نہیں ہے۔ تو آنکھوں پر جادو کر دیا۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، اور انہوں نے مرعوب کر لیا ان کو، وجاؤ بسحر عظیم، اور بہت بڑا جادو چلایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تو ہم نے بھی وحی کی موسیٰ کو کہ تو بھی اپنا عصا پھینک دے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، سو وہ ان کی تو آن کی آن میں وہ نگلتا چلا گیا ان کے جھوٹے طلسموں کو۔ انہیں کیا جادو کیا تھا کہ اس میدان میں جتنی بھی رسیاں اور لاٹھیاں اور چھڑیاں تھیں وہ سب کے سب سانپ بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگی۔ تو دوسرے مقام پر ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی ایسے ہی نظر آیا اور حضرت موسیٰ ڈرے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اب عصا پھینک، تو عصا پھینکا تو وہ تمام رسیوں اور لاٹھیوں کے جو سانپ بنے تھے دکھائی دے رہے تھے وہ کھا گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا وہ سب جو انہوں نے بنایا تھا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، بس مغلوب ہو گئے میدان میں فرعون اور اس کے ساتھی، اور وہ لوٹے ذلیل ہو کر۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور گرا دیے گئے غیبی قوت سے جادوگر سجدے میں، اور پکار اٹھے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال فرعون، اچھا بادشاہ جو ہوتا ہے نا اس پہ بہرحال کچھ نہ کچھ گٹس ہوتے ہیں جب وہ بادشاہ ہوتا ہے، ظاہر ہے اس نے پوری قوم کو بیوقوف بنایا ہوتا ہے، تو بیوقوف بنانے کے گٹس ہوں تبھی وہ بادشاہ یا صدر یا وزیر اعظم رہ سکتا ہے، ورنہ تو رہ نہیں سکتا۔ تو اب ظاہر ہے فرعون بھی بڑا استاد آدمی تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان لوٹ لیتے تھے اور پھر وہ ایک جملہ بولتا تھا اور سب کچھ جو ہے اس کا اثر ظاہر کر دیتا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہلی دفعہ اس کے دربار میں گئے، سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر آئے گا، تو اس نے پورے دربار کو کیپچر کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ۔ تو فرعون نے ایک سوال داغا، اچھا
تم ہمیں ہدایت دینے کے لیے آ گئے ہو، فما بال القرون الاولی، تو ہمارے پچھلے باپ دادوں کا کیا بنے گا؟ یعنی ہی ایکسپیکٹڈ، میں کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسا بے وقوف آدمی ہوتا تو فوراً فتویٰ لگاتا کہ سارے جہنم میں جائیں گے، اور کہتا دیکھو تاڑے باپ نے جہنم میں چھوڑے ہیں. لیکن استاد آدمی تھا، اس نے سوال کیا، لیکن اللہ کا نبی جو ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا انٹیلیجنٹ جواب دیا. نہ تو یہ کہا کہ وہ جنت میں جائیں گے، نہ یہ کہا وہ جہنم میں جائیں گے. فرمایا کہ علم عند ربی، اس کا علم میرے رب کو ہے کہ ان کا کیا بنے گا. مجھے اتنا یقین ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھٹکے گا نہ بھولے گا. کیسا ڈپلومیٹک آنسر ہے. کہہ بھی دی جو بات کہنی تھی، لیکن جو وہ منہ سے کہلوانا چاہتا تھا وہ نہیں کہی. یہاں بھی کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میدان مار لیا. اس نے ایک جملہ کہا، یہ تو تمہارا گرو تھا اور تم نے میری اجازت کے بغیر دورہ کشتی کی ہے میرے سامنے، میرے دربار میں. تو وہ سجدے میں گرا دیے گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تاڑی ایسی تیسی تم میرے کو پوچھے بغیر ایمان لائے. او ان ھذا مکر مکرتموہ فی المدینہ. او اچھا میں سمجھ گیا، یہ تم نے چال چلی ہے شہر میں تاکہ تم شہر کے رہنے والوں کو اس میں سے نکال دو. یہاں شہر سے مراد جو ہے وہ ملک ہے. اب وہی سیاسی بیان فسوف تعلمون، ان قریب تم لگ پتے جان گے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور بازو، تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا. یعنی بہت سخت سزا تھی کہ اگر ایک ہی طرف کا بازو اور ٹانگ کاٹ دیا جائے تو کوئی بائیں کروٹ، دائیں طرف کا کٹا ہے تو بائیں کروٹ لیٹ کر یوں گھسٹ کے یہاں سے وہاں تک بھی جا سکتا ہے، میلوں فاصلہ بھی طے کر سکتا ہے. لیکن ایک طرف کا بازو کٹا ہوا ہو، دوسری طرف کی ٹانگ کٹا ہو تو آپ غور کیجئے انسان زمین پر گھسٹ بھی نہیں سکتا. تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا. ثم لأصلبنکم، پھر تمہیں سولیاں دوں گا. قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو جادوگر کہنے لگے ہم تو اپنے رب کے حضور لوٹ جانے والے ہیں. ما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، تم ہم سے کس چیز کا انتقام لینا چاہتے ہو سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے رب کی نشانیوں پر. لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس پہنچی ہے. ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پر صبر. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت دے بحیثیت مسلمان. وقال الملأ من قوم فرعون، اچھا اب اگلا سین ہے یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی تحریک جو تھی بنی اسرائیل کے اندر، اب وہ آہستہ آہستہ لوگ اسے جوائن کر رہے تھے، آزادی کی تحریک. تو وقال الملأ من قوم فرعون، تو قوم فرعون کے سردار کہنے لگے فرعون سے، بادشاہ سلامت، اتذر موسیٰ و قومہ، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد برپا کریں. اور دیکھیے کسی محب وطن کے لیے جو بھی آزادی کی تحریک ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے. لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد برپا کریں. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں. یہاں سے معلوم ہوا کہ فرعون جو رب اعلیٰ ہونے کا دعوے دار تھا، اور ایک جگہ اس نے کہا بھی ہے کہ میں اپنے سوا کسی کو الہ نہیں دیکھتا، اصل میں اس کے بھی خدا کوئی اور تھے. تو سردار جو ہیں وہ ہمیشہ سرداری کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی نہ خالق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ ہی خود الہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. دوسرے تیسرے الہ بنواتے ہیں اور لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں تاکہ ہماری طرف توجہ نہ ہو، اور خود ان پر حکومت کرتے ہیں. قال سنقتل ابناءهم، فرعون نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑوں گا. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر پوری طرح اقتدار حاصل کیے ہوئے ہیں.